نماز کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے یہی مشقت کا ذریعہ بنایا ہے؟ کیا واقعتاً نماز ہمارے لائف روٹین کو خراب کر دیتا ہے؟ کیا اللہ رب العزت نے 5 وقتہ نماز ہم پر عائد کر کے ہمیں پریشانی اور مشقت میں ڈالا ہے؟ بڑی دقت ہوتی ہے، ایک طرف کاروبار اور ایک طرف نماز، ایک طرف نوکری اور ایک طرف نماز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں ایک بہت ہی اہم موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے جو 5 وقتہ نماز کے اوقات ہیں، کیا یہ ہماری زندگی کو آسان بناتی ہیں یا ہماری زندگی کی ترقی میں یا ہماری لائف روٹین میں یہ روڑا ہے اور ہمیں پریشان کرتی ہیں اور ہمیں دقتوں میں ڈال دیتی ہیں؟ آئیے اب اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ اکثر و بیشتر مسلمان 5 وقتہ نماز نہیں پڑھتے۔ جو مسلمان نماز پڑھتے ہیں بہت ہی دل کے بوجھل کے ساتھ کہ ایک طرف کاروبار ہوتا ہے، ایک طرف دکان ہوتا ہے، ایک طرف نوکری ہوتی ہے اور دوسری طرف اللہ کا منادی مؤذن پکار رہا ہوتا ہے۔ ان کا دل چاہتا ہے کہ میں مسجد جاؤں، نماز پڑھوں یا نماز کے اوقات میں کم از کم نماز ادا کر لوں، مگر کسٹمر کی بھیڑ یا نوکری کا بوجھ یا آفس کی بیزی پن انسان کو نماز کے لیے اجازت نہیں دیتا۔ کیا واقعتاً نماز ہمارے لائف روٹین کو خراب کر دیتا ہے، ہمارے کاروبار میں روڑا بنتا ہے اور ہمیں پریشان کرتا ہے ہمارے نماز کے اوقات؟ کیا اللہ رب العزت نے 5 وقتہ نماز ہم پر عائد کر کے ہمیں پریشانی اور مشقت میں ڈالا ہے یا ہماری زندگیوں کو ان نمازوں کے ذریعہ اللہ رب العزت نے آسان بنانا چاہا ہے؟ آئیے آج اس پر ہم جائزہ لیتے ہیں۔ نمازوں کے اوقات اور ہماری لائف روٹین دونوں کو کمپیئر کر کے دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان نمازوں کے اوقات کو ہماری زندگی کے لیے مشکل کرنے کے لیے بنایا ہے یا ہماری زندگیوں کو آسان کرنے کے لیے بنایا ہے۔ بہت سارے مسلمان جو 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں اور بہت سارے مسلمان جو 5 وقتہ نماز نہیں پڑھتے۔ جو لوگ پڑھتے ہیں وہ بہت ہی اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر مجاہدہ کر کے، چونکہ ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، نماز کا شوق ہوتا ہے، اللہ اس کے رسول سے محبت ہوتی ہے، اپنے علاقے اور برادری کی پرمپرا بھی بعض جگہ ایسی ہوتی ہے کہ نماز کے بغیر اپنے برادری میں یا اپنے محلے میں سروائیو کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو اسی ڈر سے اور اسی چکر میں وہ نماز پڑھ لیتے ہیں، مگر دل میں ان کا بوجھل رہتا ہے، بڑی دقت ہوتی ہے، ایک طرف کاروبار اور ایک طرف نماز، ایک طرف نوکری اور ایک طرف نماز، اسی دوران میں وہ بیچ و خم کرتے ہوئے ان کی زندگیاں گزرتی ہیں۔ ایک طرف وہ مسلمان جن کا دل تو چاہتا ہے کہ وہ نماز پڑھیں، مگر اس کے باوجود بھی وہ نماز اس لیے نہیں پڑھتے۔ ان سے اگر پوچھا جائے بھائی آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مجھے ٹائم نہیں ملتا ہے۔ میں ان دونوں کے ٹکراؤ، لائف روٹین اور یہ کاروبار، یہ زندگی کے ٹکراؤ اور نماز کے اوقات، جو بھی یہ دونوں ٹکراتے ہیں تو پھر میں اس ٹکراؤ کو برداشت نہیں کر پاتا ہوں، یہ بوجھ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے، اسی لیے نماز کو چھوڑنے پر میں مجبور ہوتا ہوں۔ کیا نماز کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے یہی مشقت کا ذریعہ بنایا ہے؟ آئیے آپ اس پر جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم عشاء کی نماز سے شروع کرتے ہیں۔ اس پر چرچا کرتے ہیں کہ ایک بہترین لائف روٹین ہوتا کیا ہے۔ ایک اچھی لائف روٹین یہ ہے کہ انسان کو 8 گھنٹے کی نیند ملے اور انسان 8 سے 10 گھنٹہ ڈیوٹی کرے اور باقی جو سمے ہے وہ نجی زندگی کے لیے، پرسنل لائف کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے سماج اور محلے اور خاندان والوں کے لیے وقت نکالے۔ یہی ایک انسان کی لائف روٹین ہے۔ اب نمازوں کے اوقات اور ہماری لائف روٹین کے حساب سے ہم دیکھ لیں۔ اچھا، بہترین لائف روٹین کیا ہے؟ رات میں دیر سے سونا یا رات میں جلدی سونا؟ صبح میں جلدی اٹھنا یا صبح میں لیٹ سے اٹھنا؟ کاروبار کا صحیح ٹائم کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے جو ہمارے نمازوں کو اوقات بنائے ہیں، کیا اللہ رب العزت نے ہمیں ڈسٹرب کرنے کے لیے بنایا ہے یا ہمارے لائف روٹین کو صحیح کرنے کے لیے بنایا ہے؟ آئیے جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم عشاء کی نماز سے شروع کرتے ہیں۔ عشاء کی جو نماز ہے
عام طور پر 8 سے لے کر مختلف اسٹیٹ اور مختلف ملکوں کے حساب سے، ابھی ہمیں اپنے بر صغیر ہندوستان کے تعلق سے ٹائم کے حساب سے ہم بحث کریں گے، 8 سے 9 کے درمیان، 9:30 کے درمیان عشاء کی نماز ہو جاتی ہے۔ اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ عشاء سے پہلے ہمارا کھانا ہو جائے، عشاء سے پہلے ہم کھانا کھا لیں، رات کا کھانا کھا لیں، یہ اسلام بھی کہتا ہے اور دوسرے جتنے مذاہب ہیں وہ تمام مذاہب بھی کہتے ہیں، اور موجودہ سائنس بھی یہی کہتا ہے کہ عشاء سے پہلے ہمارا کھانا ہو جائے۔ اور پھر اسلام نے عشاء کے بعد گفتگو کرنے کو، بیکار کام کرنے سے منع کیا ہے، عشاء کے بعد بالفور سونے کا حکم ہے۔ تو اگر ایک بندہ 10 بجے سو جاتا ہے تو آپ بتائیں کہ 10، 11، 12، 1، 2، 3، 4، 5، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 5 بجے تک، یعنی مکمل یہ کتنے ہو رہے ہیں؟ 8 گھنٹے ہو رہے ہیں۔ یعنی ایک بہترین نیند لائف روٹین کے لیے 8 گھنٹے کی ضرورت ہے۔ یہ 8 گھنٹے جب آپ عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد 8 گھنٹے میں اللہ رب العزت نے کوئی نماز آپ پر فرض نہیں کیا ہے، تو یہ نماز آپ کی نیند کو ڈسٹرب کر رہا ہے یا اللہ رب العزت آپ کو مکمل اور بہترین اور ایک اچھا نیند سلانا چاہتا ہے؟ اس پر ہم خود غور کر لیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے روزی روٹی، کاروبار، روزگار کمانے کے لیے دن بنائے ہیں، اور دن جو شروع ہوتا ہے وہ فجر کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھیں، جب ہم 5 سے 6 کے درمیان میں فجر کی جب ہم نماز پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد ظہر کی نماز اللہ رب العزت نے کب فرض کی ہے؟ دیکھیے 6 بجے بھی مان لیتے ہیں، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 1، 2، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، یہاں تک جو ہے یہ ظہر کا وقت ہے۔ اب آپ بتائیں کہ یہ مکمل 7 سے 8 گھنٹے کے دوران میں پھر کوئی نماز، کسی نماز کو اللہ نے فرض نہیں کیا تاکہ یہ بندہ آسانی سے روزی روٹی میں گزار لے۔ تو اب آپ بتائیں کہ ہم اپنے زندگی کے زیادہ تر اوقات ہمارے 2 چیزوں میں گزرتے ہیں، ایک سونے میں گزرتا ہے اور ایک روزی روٹی کمانے میں گزرتا ہے۔ تو سونے میں نہ اللہ نے ڈسٹرب کیا نماز کے ذریعہ، نہ روزی روٹی کمانے میں اللہ رب العزت نے ڈسٹرب کیا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ظہر سے پہلے کھانا کھا لیں، اس کے بعد تھوڑی دیر آرام کر لیں، پھر ظہر کے بعد اگر کچھ کام ہے تو اس کام کو بھی نمٹا لیں۔ اب اس کے بعد عصر، مغرب، عشاء، وقفے سے 3 وقت کی نماز ہے، جو کہ بہت بھاری لگتا ہے، ہر 1 ڈیڑھ گھنٹے میں ایک نماز کے لیے جانا پڑتا ہے، مگر یہ 1 ڈیڑھ گھنٹہ یہ آپ کی ڈیوٹی کے نہیں ہے۔ یہ جو نماز کے جو اوقات ہے یہ آپ کی ڈیوٹی کے نہیں ہیں، یہ تو بیوی بچوں کے وقت دینے کے لیے ہے، کچھ بازار خریداری کے لیے ہے، کچھ نجی زندگی کے لیے، یہ اوقات اس کے لیے ہیں۔ اب آپ بتائیں، جو روٹین اسلام پیش کر رہا ہے اس روٹین کے حساب سے اگر ہم زندگی گزارے تو یہ نماز کے اوقات ہمارے لیے بوجھ نہیں، بلکہ یہ نماز کے اوقات ہماری زندگی کو ایک پلان پیش کرتا ہے، ہماری زندگی کو ایک آرگنائز وے دیتا ہے، اور ہماری زندگی کو ایک بہترین زاویہ اور طریقہ دیتا ہے۔ اور آپ دنیا کے کسی بھی اچھے سماج، دنیا کے کسی بھی ترقی یافتہ ممالک کو دیکھ لیں، وہ اسی ٹائم روٹین کو فالو کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے یہی بنائے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، میری ماں بہنوں، ہم اپنے لائف روٹین کو چینج کر لیں۔ ہماری لائف روٹین گڑبڑانے کی وجہ سے یہ نماز کے اوقات ہمارے لیے بوجھل محسوس ہو رہے ہیں، ہمارے لیے دقتیں محسوس ہو رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ نمازوں کے اوقات ہمارے آرام اور ہماری ڈیوٹی کے لیے روڑا ہے۔ نہیں، نمازوں کے اوقات ہماری زندگیوں کو آسان اور سہل اور اچھا بنانے کے لیے آیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ نماز پڑھیے اور اپنی زندگی کو سنواریے۔